بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا تو محمد ابن ابی بکر نے مصر پہنچ کر مصر والوں کو امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرنے کی طرف دعوت دی، اور خلیفہ سوم کی طرف سے مصر میں متعین گورنر عبداللہ ابن ابی سرح کو نکال دیا اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عبداللہ مصر سے بھاگ کر امیر شام کے پاس چلا گیا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کو مصر کا گورنر منتخب کیا، اور تمام اہالیان مصر نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی، سوائے ایک قریے والوں کے جو نہایت ہی ظالم تھے، اور ان پر خلیفہ سوم کا قتل بہت گراں گزرا تھا، لیکن قیس نے ان سے صلح کی اور جنگ نہیں کی۔ مسلمہ ابن مخلد ابن صامت انصاری نے لوگوں کو خلیفہ سوم کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے ورغلانا اور اکسانا شروع کر دیا، لیکن قیس نے اس کو بغاوت سے منع کیا اور اس کو دھمکی دی۔ اس وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی وقتی تھی اور بے بسی کی وجہ سے تھی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام صفین کے محاذ کی طرف چلے تو آپ علیہ السلام نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر محمد ابن ابی بکر کو مصر کے گورنر کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جیسے ہی بیعت انکار کرنے والے ان گستاخوں تک یہ خبر پہنچی کہ قیس کو معزول کر دیا گیا ہے تو انہوں نے علی اعلان نافرمانی و بغاوت شروع کر دی، اور جب صفین کی خبریں اور عراقی افواج کی امیر المومنین علیہ السلام سے علیحدگی کی خبریں ان تک پہنچیں تو انہوں نے محمد ابن ابی بکر کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی طرف ایک شخص کو بھیجا تو انہوں نے اس کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب دوسری مرتبہ بھی کسی کو بھیجا تو اس کو بھی نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ بیعت سے انکار کرنے والوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف علانیہ طور پر بغاوت اور سرکشی شروع کی۔ بالخصوص معاویہ ابن خدیج نے خلیفہ سوم کے خون کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیا تو بہت سارے مصریوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ یوں مصر والوں نے محمد ابن ابی بکر کے خلاف فساد برپا کر دیا۔ جب مصر والوں کی طرف سے کی جانے والی بغاوت کی خبر امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مصر کے لیے مالک اشتر ہی سزاوار ہیں، اور صفین سے واپسی پر امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کی طرف بھیجا، لیکن مصر پہنچنے سے پہلے ہی دشمنوں نے مالک اشتر کو راستے میں ہی زہر دے کر شہید کر دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔